همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام لقد علق بنیات هذا الانسان بضعة هي اعجب ما فيه ذلك القلب۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی پروردگار انسان کے روح کا لباس ہے۔ جب انسان اپنے جسم پہ لباس پہنتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھا لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، مناسب لباس ہو۔ اسی طریقے سے جسم کے لباس کی ہی طرح روح کا لباس بھی تقوی پروردگار ہے۔ انسان کی اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ جب وہ جسم کے ساتھ ساتھ روح کا لباس پہنے تو وہ لباس بھی خوبصورت ہو، اچھا ہو۔ اگر انسان میں حیثیت ہوتی تو دیکھتا ہے کس کمپنی کا کپڑا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو برانڈڈ ہی پہنتے ہیں، اس میں یہ اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، وہ خوبیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر واقعی ویلڈ ریزن ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہاں یہ جو روح کا لباس ہے یہ برانڈڈ ہی ہونا چاہیے۔ جسم میں کوئی دوسرا لباس، کیونکہ جسم کے لباس کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ جسم کو چھپا لے جائے، مقصد اتنا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ لوگ اس میں دکھاوا کرتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے، ویسے۔ وہ لوگوں کی اپنی ڈیزائن یہ ہو اور فٹنگ ایسی ہو اور فلاں کا ہو اور فلاں کا سلا ہوا، وہ اپنی جگہ پہ ہے ساری چیزیں۔ لیکن روح کے لباس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ روح کو چھپایا جائے۔ علیکم السلام۔ روح کے لباس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو خوبصورت بنایا جائے، بہتر بنایا جائے، انسان کو اچھے مقصد تک پہنچایا جائے، بلند مقام تک پہنچایا جائے۔ لہذا جس طریقے سے جسم کے لیے انسان جس طریقے سے انسان جسم کے لیے لباس کو دیکھتا ہے اور بہترین لباس سے اپنے جسم کو آراستہ کرتا ہے، اسی طریقے سے روح کے لیے تقوی پروردگار کا انتخاب کرے اور بہترین تقوی پروردگار سے اپنے آپ کو، اپنی روح کو آراستہ اور خوبصورت بنانے کی کوشش کرے۔ جتنا اچھا لباس پہنتا ہے انسان اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے، جتنا اچھا تقوی پروردگار ہوگا انسان اتنا ہی اچھا خوبصورت لگے گا۔ دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ یہ لباس کی لائف بہت محدود ہے۔ یہ لباس، جسم والا لباس، آج نہیں کل میلا ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، اس کی لائف ختم ہو جائے گی، ساری خوبصورتی ختم، پھر آپ کو اتنی محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن اگر آپ نے روح کو اپنے تقوی پروردگار کے لباس سے آراستہ کر لیا تو اب یہ لائف ٹائم کے لیے، اب یہ تقوی پروردگار پھٹنے والا نہیں ہے، تقوی پروردگار ختم ہونے والا نہیں ہے، سوائے اس کے کہ انسان خود سے اس کو ختم کرے، سوائے اس کے کہ انسان خود سے اس کو اتار کے پھینک دے۔ تقوی پروردگار میں کوئی مشکل پیدا ہونے والی نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسان خود مشکلات کو پیدا کرے۔ آئیے قرآن مجید کی روشنی میں عبرتوں کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی سورہ مومنون کی روشنی میں، اس کو آگے بڑھاتے ہوئے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، بے شک جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں مسلم ہے کہ وہ صراط سے منحرف ہیں۔ صراط کسے کہتے ہیں؟ راستے کو کہتے ہیں۔ صراط عام طور سے صراط مستقیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیدھا راستہ، بہترین راستہ، اچھا راستہ۔ جو لوگ یہاں صراط مستقیم سے منحرف ہیں حتماً وہ آخرت میں منحرف ہیں، کیونکہ آخرت کا راستہ یہیں کی بنیاد پہ۔ آخرت میں منحرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں صراط مستقیم انسان کو جنت تک لے جائے گا، قرب پروردگار تک لے جائے گا، اور جو منحرف ہوگا وہ جہنم میں گر جائے گا، وہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا صراط، اگر یہاں پہ انسان صراط پہ ہے تو معاد میں اور آخرت میں اس کو کامیابی حاصل ہے، اور اگر یہاں پہ صراط مستقیم پہ نہیں ہے تو آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ ایک پوائنٹ اور دنیا میں
جو لوگ معاد پہ، آخرت پہ بھروسہ رکھتے ہیں، وہ لوگ احساس ذمہ داری رکھتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پہ بھروسہ نہیں رکھتے ہیں ان کے اندر احساس ذمہ داری نہیں ہوتا۔ مثلا ہم یہاں پہ آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوئے ہیں تو کچھ ذمہ داری ہیں اس منصب کی، اس منبر پہ آنے کی، اس جمعے کے خطبے کی کچھ ذمہ داریاں۔ اگر آخرت پہ بھروسہ ہے تو وہ ذمہ داریاں یاد بھی رہیں گی اور اس پہ عمل کرنے کی ہم کوشش بھی کریں گے۔ لیکن اگر وہ معاد اور آخرت یاد نہیں ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو جائے کہ جس سے لوگ خوش ہو جائیں، اور ایسی بات ہو جائے کہ جس سے فلاں صاحب خوش ہو جائیں، اور ایسی بات ہو جائے کہ جس سے اس طرح کا فائدہ ہو جائے، اور ایسی بات ہو جائے جس سے مجمع جمع ہو جائے، اور ایسی بات ہو جائے کہ جس سے لوگ یہ ذمہ داری کے خلاف ہے۔ یعنی انسان اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خوف خدا نہیں، معاد کا خوف نہیں ہے، آخرت کا خوف نہیں ہے۔ تو جب انسان کے اندر آخرت کا خوف ختم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے، فراموش کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر معاد کا خوف ہوتا ہے، آخرت کا، تو اپنی ذمہ داریوں میں آگے بڑھتا ہے۔ ہر طریقے سے دیکھ لیں، ہر فیلڈ میں دیکھ لیں آپ، نماز کیسی، روزہ کیسا، تلاوت کیسی، دعائیں کیسی، اداروں کے ذمہ دار کیسے، علماء کیسے، ذاکرین کیسے، مومنین کیسے، ہر طبقے میں، ہر جگہ پہ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں۔ جہاں ذمہ داری کا احساس محسوس ہو، احساس دکھائی دے، وہاں پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر آخرت کا خوف ہے، معاد کا خوف ہے۔ اور اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے۔ خوب، یہاں پہ جو لوگ صراط سے منحرف ہوئے ہیں تو آخرت میں منحرف ہیں۔ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں وہ صراط سے منحرف ہیں۔ مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسی سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعلنا ابوابہ وصراطہ وسبیلہ والوجہ الذی یؤتی منہ فمن عدل عن ولایتنا او فضل علینا غیرنا فانہم عن الصراط لناکبون۔ انہی منحرف لوگوں کے لیے مولا نے وضاحت کی کیسے لوگ ہیں جو منحرف ہیں۔ یا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ صراط سے منحرف ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بے شک خدا نے ہم جعلنا، ہم کو قرار دیا۔ کون ہم سے مراد؟ یہ ائمہ اطہار جو ہمارے لیے اللہ کی طرف سے رہبر ہیں، رہبران الہی ہیں، جو ہمارے لیے دینی رہبر ہیں، جن کو خداوند متعال نے ہمارا لیڈر بنا کے بھیجا۔ مولا کہتے ہیں کہ ہم کو خود تک پہنچنے کے لیے خداوند متعال نے دروازہ بنایا ہے۔ یعنی ائمہ اطہار دروازہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، صراط بنایا، راستہ بنایا۔ یہی وہ پل ہیں کہ جو خدا تک پہنچاتے ہیں، یہی وہ راستے ہیں کہ جو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ پس جو بھی ہماری ولایت سے منحرف ہو جائے، اب عید ولایت کل ہے نا، مفہوم ولایت ہماری نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ ہم نے اس سے پہلے عرض کیا، ولایت کا مطلب یہ نہیں کہ ولایت ولایت کہہ دیں، ولایت عمل کا نام ہے، پریکٹیکل کا نام ہے، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ جو بھی ہماری ولایت سے منحرف ہو جائے، یعنی ہم کو فالو نہ کرے، ہمارے نقش قدم پہ نہ چلے، اس راستے کو چھوڑ دے، یا کسی اور کو ہم پہ مقدم کر لے، یعنی کسی دوسرے کو فالو کرنے لگے، کسی دوسرے کے کہنے کو، ہمارے مقابلے میں کسی دوسرے کی بات ماننے لگے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو صراط حق سے منحرف ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو صراط حق سے منحرف ہیں۔ لناکبون، منحرف ہونے والوں کی منزل میں قرآن مجید نے انہی لوگوں کا لناکبون، بالتحقیق یقیناً یہ لوگ منحرف ہیں، صراط حق سے ہٹے ہوئے۔ خوب، آئیے الہی رہبری کی بات آئی ہے، بہت سارے اس میں پوائنٹس نکلتے ہیں، ہم صرف ایک پوائنٹ کو پیش کر کے اور اگلی چیز کی طرف بڑھتے ہیں۔ الہی رہبری کی صفات کیا ہے؟ کیونکہ الہی رہبری ایک منزل میں ائمہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اس صفات سے پہچاننے اور ائمہ کی معرفت حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے، اور ایک منزل میں الہی رہبری ائمہ کی نیابت میں علماء کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لہذا ان صفات کا جاننا ہمارے لیے اہم اور ضروری ہے۔ اسی لیے ہم نے بہت سارے پوائنٹس میں سے صرف ایک پوائنٹ کو منتخب کیا ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آیات جو گزری آیات ہیں، 5-7 آیات جن میں ہم نے آپ کے سامنے گفتگو پیش کی ہے، ان کی روشنی میں
رہبران حق کے صفات یہ ہیں، سب سے پہلے کبھی بھی خود کو لوگوں کی خواہشات کے حوالے نہیں کرتے. دیکھیں ائمہ کی سیرت دیکھیں، اور پھر اسی سے آج موجودہ جو ہمارے رہبران دینی ہیں جنہیں ہم علماء اعلام کہتے ہیں، ہمارے مراجع کرام، ہمارے ولی فقیہ، ہمارے وہ علماء جو ہمارے درمیان رہ کے ہماری خدمت انجام دیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی کہ جو نہیں ہیں لیکن علماء کے بھیس میں آ جاتے ہیں. تو ان دونوں کے بیچ میں جو فرق ہم کو محسوس ہوگا وہ انہی صفات کے ذریعے سے. پہلی چیز کہ لوگوں کو، اپنے آپ کو لوگوں کی خواہشات کے حوالے نہیں کرتے، اس لیے کہ جس کو خدا کی دی ہوئی رہبری پہ عمل کرنا ہوگا وہ خدا کے احکام کو دیکھے گا. جس کو آپ کے سامنے مارکیٹنگ کرنی ہوگی، کسٹمر بنانے ہوں گے، وہ آپ کی خواہشات کو دیکھے گا. لیکن اب یہ الگ بات ہے کہ مزاج کی نزاکت یہ ہے کہ جو ہماری سنتا ہے وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے. خدا کی سننے والا اچھا نہیں لگتا ہے، بلکہ ہماری سننے والا ہم کو زیادہ اچھا لگتا ہے. خدا ہم کو اس طاغوتیت سے محفوظ رکھے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو راہ حق میں اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے، لوگوں کی خواہشات کے حوالے نہیں کرتے ہیں اور دنیا اور لوگوں کی پسند کے خلاف کام کرتے ہیں. ایک دوسری چیز، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ شناختہ شدہ ہوتے ہیں، پہچانے ہوئے ہوتے ہیں اور نیکیوں سے پہچانے جاتے ہیں. دو، مکتب حق کی ترویج کرنے کے لیے اکثر لوگوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے حق بولتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے، بلکہ اکثر ہوتا ہے، ائمہ نے جب حق کی ترویج کی تو عوام کو برا لگتا تھا، تو ہم لوگوں کی ترویج میں کیوں نہیں برا لگے گا؟ تو بعض اوقات لوگ ہمت نہیں کر پاتے، ڈر جاتے ہیں، خوب ایسا کہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ پبلک کو برا لگ جائے. لگ جائے برا، کہیں گے پبلک کو برا لگے گا، نہیں کہیں گے خدا کو برا لگے گا. پبلک کا برا لگنا چلے گا، خدا کا برا لگنا نہیں چلے گا. لہٰذا رہبران الہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے نہ ڈریں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں. دعوت کے مقابلے میں، خب اس پوائنٹ میں آخری بات، دعوت کے مقابلے میں مادی جزا نہیں چاہتے. ہم نے آپ کی خدمت کی، اس کے عوض میں ایک مجلس پڑھی تو پہلی سے طے ہو جائے کتنا، عشرے کا کتنا. غلط ہے، اس سے پہلے اس پہ بات ہو چکی ہے، غلط ہے، یہ رانگ ہے. خدمت اور معاملے میں فرق ہوتا ہے، معاملہ طے ہوتا ہے، خدمت نہیں طے ہوتی ہے. دینداری اور دکانداری میں فرق ہوتا ہے، دینداری کے ریٹ نہیں ہوتے ہیں، دکانداری میں ریٹ ہوتے ہیں، فرق ہوتا ہے. لہٰذا تھوڑا سا آپ لوگ اپنے ہاتھ روک کے دیکھیے. بات آ گئی ہے ذہن میں، کہتے چلے. یہ بعض اوقات بہت سے نااہل صرف اس لیے آ گئے ہیں کہ دال روٹی کے لیے بہت آسان راستہ ہے، کیونکہ قوم کی دوسری پرابلم بھی ہے نا. ممبر پہ بیٹھ کے جو بھی کہہ دیا جائے سب سننے کو تیار ہے، تقدس ممبر نہیں ہے. لہٰذا وہ پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، اسٹڈی کی کہ نہیں کی، مطالعہ کیا کہ نہیں کیا، آمادگی کی کہ نہیں کی، بہرحال آ گئے اور 1 گھنٹہ کچھ بھی ٹائم پاس کیا. تو ان کو تو محنت نہیں پڑ رہی ہے کاروبار میں. بہت سو کو دیکھا ہے دوسرے کاروبار کرتے تھے چھوڑ کے آ گئے، کیونکہ اس کو کاروبار بنا دیا گیا بغیر کچھ کیے. پھر آخر میں ایک اچھا سا لفافہ مل گیا تو ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنے کاروبار چھوڑ کے آ جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے یہ معاملہ. اسی لیے جو علماء حق ہیں وہ ممبر پہ جانے سے پہلے کئی گھنٹے آمادگی کرتے ہیں. اس پہلو کو پیش کرنے کا مطلب یہ بالکل مت سمجھیے گا کہ علماء بھی یوں ہی آ کے بس کچھ بول دیتے ہیں. وہ آمادگی کرتے ہیں، کئی گھنٹے اپنا وقت صرف کرتے ہیں، اگرچہ ان کی پوری زندگی اس راستے میں گزر چکی ہے. وہ جو بیسک معلومات ہے، جو بنیادی ان کے پاس علم ہے، وہ اپنی جگہ پہ. خود آپ کی مجلس کے لیے، آپ کے عشرے کے لیے زحمت کرتے ہیں، پوائنٹس دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، کئی کتابیں دیکھتے ہیں، پھر آنے کے بعد آپ کی خدمت میں ان مطالب کو پیش کرتے ہیں جس کو ہم بڑی آسانی سے بھلا دیتے ہیں. مجلس کے دوسرے دن پوچھا جائے تو شاید لوگوں کو یاد نہ رہے، لیکن نہیں، یہ اس عالم دین اور اس ذاکر حسین کا خون جگر ہوتا ہے جو 1 گھنٹے میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. ایسے حالات میں جو یہ لوگ معاملے نہیں کرتے ہیں اور طے تباڑ نہیں کرتے ہیں، پھر مشکل کیا ہوتی ہے؟ بعض اوقات محرومیت ہوتی ہے. محرومیت کسے کہتے ہیں؟ جب مال دنیا نہیں تو مشکل تو پیش آئے گی دنیا میں. اگر ایسے حالات بھی پیش آ جائیں محرومیت کے
یعنی سختی اور تنگی میں زندگی گزارنی پڑے تو اس میں وہ کام چلا لیتے ہیں، لیکن پیسے والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، پیسے والوں سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ حرکت ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پیر بندھ جائیں گے، ان کی زبان پہ تالا لگ جائے گا، ان کے افکار پہ تالا لگ جائے گا۔ جب کوئی پیسہ، آج کی دنیا میں کوئی کسی کو مفت میں پیسہ دیتا ہی نہیں، بھول جائیں، غلط ایک دم۔ کہیں کوئی اسکیم بھی دکھے، یہ چیز اتنی سستی ہے، اس پہ یہ کوئی دنیا میں فری نہیں، کوئی بیوقوف نہیں جب آپ کو فری دے، ہر چیز کے عوض میں کچھ آپ سے لے رہا۔ لہٰذا جو پیسے بلا وجہ دے رہے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں دے رہے ہیں، یہ اس کے عوض میں کچھ آپ سے کہلوانا چاہتے ہیں، کچھ آپ سے کروانا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کل پیسہ لیا ہے تو آج اس کی رعایت کرنی پڑے گی، اگر کل پیسہ لینا ہے تو آج بات ماننی پڑے گی۔ یہ سمجھدار لوگ کبھی ایسا، وہ بہت مشہور واقعہ ہے جناب ابوذر کا، ہم نے یہاں پڑھا کہ جب ان جناب ابوذر کے سامنے ہدیہ پیش کیا گیا، جناب ابوذر نے منع کر دیا۔ وہ غلام بہت چالاک تھا، ارے ابوذر لے لو، اس پہ ہماری رہائی موقوف ہے، لے لو گے تو ہم رہا کر دیے جائیں گے۔ نہیں چاہتے کہ غلام آزاد ہو جائے، کہاں چاہتے ہیں کہ آزاد ہو جائے، لیکن اپنی غلامی کے عوض میں نہیں، کیونکہ یہ ہدیہ نہیں ہے، معلوم ہے کہ حاکم طرف سے رشوت ہے، لے لیں گے تو ہم غلام ہو جائیں گے، تم تو آزاد ہو جاؤ گے۔ مشہور واقعہ ہے، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئیے امیر بیان مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی روشنی میں بہت ہی اختصار کے ساتھ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ آج ڈائریکٹ ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ اور جب خوف طاری ہوتا ہے تو احتیاط دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ وہ مولا کے اخلاقی پوائنٹس ہیں جو ہر ہفتے ایک پوائنٹ، چونکہ وقت زیادہ ہو گیا لہذا ڈائریکٹ ہم اس پوائنٹ کو پیش کر رہے ہیں کہ جب انسان پہ خوف، ڈر طاری ہوتا ہے تو اتنا احتیاط کرتا ہے کہ دوسری چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ مثلا فلاں چیز سے خطرہ ہے، اب انسان فلاں چیز سے خطرہ، اس سے اتنا ڈر گیا کہ اس احتیاط کے چکر میں دوسرے بھی نقصانات اس کا اصلا ہوش ہی نہیں ہوتا ہے، غافل رہتا ہے کہ اس کے عوض میں دوسری بھی باتیں آ رہی ہیں، دوسری بھی چیزیں شامل ہو رہی ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں بہت زیادہ مشکل ہے یہ کہ جب ہم کسی ایک چیز سے ڈرتے ہیں تو دوسری ساری چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، وہ دوسرے سارے نقصانات داخل ہوتے رہتے ہیں۔ علماء اخلاق نے خوف کے لیے کہا ہے کہ صحیح جگہ پہ ہونا چاہیے اور معتدل یعنی متوسط، میڈیم، جتنی ضرورت ہے اتنا ہونا چاہیے، تب تو اچھا ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کے ہے تو غلط ہے۔ صحیح سے ہو، صحیح جگہ پہ ہو۔ اہم یہ ہے کہ ہم کو کس سے ڈرنا ہے اور کس سے نہیں ڈرنا ہے۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 175 خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَخَافُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو ہم سے ڈرو۔ یعنی مومن ہونے کا معیار اگر ہم کو طے کرنا ہے تو خوف خدا سے طے کریں، جتنا جس کے اندر خوف خدا ہوگا وہ اتنا بڑا مومن ہوگا۔ دوسری جگہ پہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 28 انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ اس سے علماء ڈرتے ہیں۔ اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ سوچئے کہ ہمارا کام تو ہے نہیں ڈرنا، اب یہ کام علماء کا ہے۔ علماء سے مراد صاحبان علم، جس کے پاس ہم سب عالم میں سے ہم سب جاہل، جو جانتے ہیں اس کے عالم اور جو نہیں جانتے اس کے جاہل، آپ بھی عالم ہیں جتنا جانتے۔ تو اب انسان کے اندر جتنا علم ہوگا اتنا خوف خدا ہوگا۔ اگر کسی کے اندر خوف خدا نہ ہو، یعنی دین کے مقابلے میں آ جائے، خدا کے مقابلے میں آ جائے، احکام دینی کے مقابلے میں آ جائے، تو سمجھ لیجئے اتنا ہی بڑا جاہل ہے یہ۔ علم کا شو کرنا اور ہے، علم پہ عمل کرنا اور ہے۔ جو جتنا بڑا عالم ہوگا اتنا ہی خداوند متعال سے ڈرے گا۔ لہٰذا خوف بہت اہم چیز ہے، اور پھر خوف خدا کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان خدا سے ڈرتا ہے تو پھر مخلوقات سے نہیں ڈرتا۔ یہ جو دوسری چیزیں آتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور اس کا ریئیکشن کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب خوف خدا نہ ہو۔ اگر خوف خدا ہو تو پھر انسان یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مولا کائنات کی حیات کو دیکھیے، اب مولا کائنات اپنی زندگی میں احکام اسلامی پہ عمل کرنے کے لیے لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے، بڑی بڑی جنگیں کرنی پڑی، لیکن ڈرے نہیں لوگوں سے، اس لیے کہ خوف خدا تھا سب سے زیادہ۔ خوف خدا کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ خوف خدا انسان کے اندر شجاعت ڈال دیتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر خوف خدا ہوگا اتنا ہی انسان بہادر ہوگا،
اور جتنا خوف خدا کم ہوگا اتنا ہی انسان بزدل ہوگا، اس لیے کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے، سب سے ڈرنے والا بزدل ہے، اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں، بہادر ہے، اس کا شجاعت کی دلیل ہے کہ اچھوں سے نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن اس کی لاجک ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ چونکہ ہم حق پہ ہیں، حق سے متصل ہیں، اس لیے نہیں ڈر رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہمارے اندر صحیح جگہ پہ صحیح انداز میں خوف خدا ہو تو یہ ہم کو بہت سارے فائدے پہنچا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العدون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ وصولۃ الحیدریہ والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقیہ والمآثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والحیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کی مناسبات میں آنے والا کل کا دن اسلام کی بہت عظیم، بہت بڑی عید، عید اکبر، عید ولایت امیر المومنین یعنی عید غدیر، آپ سب کی خدمت میں پیشہ پیش وقت سے پہلے ہم اس عظیم عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ کی جو کہ یقیناً آج کی اس زمانے میں غیبت امام میں اس عہدہ ولایت کی نیابت کی ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمت میں، اور جو اس عید کے واقعی سرتاج امام ولی امام زمانہ، ان کی خدمت میں ہم تبریک و تہنیت کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ اس دن جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملے تو مستحب ہے کہ کہے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ساری تعریفیں اس اللہ، ترجمہ بتا دیں تاکہ جوانوں، نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں کہ جس نے ہم کو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے متمسک یعنی جڑے ہوئے لوگوں میں قرار دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے یہ، بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت کا حساب بھی ہوگا، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔
ہم کو اپنے آپ کو اس نعمت کے حساب کے لیے آمادہ کرنا ہے۔ کل کے دن کے روزے کی بھی بہت تاکید ہے، بہت اجر و ثواب بتایا گیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ثواب اس بات کی دلیل ہے کہ خدا زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ہمارے لیے وہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ اگر خدا خوش ہو جائے تو اس سے بھی زیادہ ملے گا جتنا روایتوں میں لکھا ہوا ہے۔ کیونکہ ہم جب روزے کی نیت کرتے ہیں تو یہ نہیں نیت کرتے ہیں کہ پالنے والے یہ روزہ رکھ رہے ہیں تاکہ 70 حج کا ثواب ملے، نیت یہ کرتے ہیں روزہ رکھ رہے ہیں قربتاً الی اللہ، خدا سے قریب ہونے۔ تو اصل مقصد یہ ہے، وہ بتایا جاتا ہے کہ ضمناً یہ بھی ہے، اور ہے یقیناً ہے، ملے گا بھی انشاءاللہ، پریشان نہ ہو۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے ان عبادات کے معیار کو اس سے اور بلند بنائیں، اس سے اور بہتر بنائیں۔ اعمال ہیں، امیر المومنین کی زیارت ہے، بعض دعائیں ہیں، نماز ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ان اعمال کو انجام دیں گے۔ لیکن عید غدیر کو لے کے ایک اور مسئلہ ہے جو آنے والے کچھ سالوں سے کافی تیزی سے ہماری عوام میں پھیلایا جا رہا ہے۔ بعض اوقات کچھ منچلوں نے، منچلے سمجھتے ہیں؟ ہاں، منچلے ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ کچھ منچلوں نے نماز عید غدیر کو جماعت سے قائم کر دیا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو نماز عید یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کو کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، اس کو پڑھنے سے انکار کرتے ہیں، جس کے لیے روایات بھی ہے، ائمہ کی سیرت بھی ہے، علماء و مراجع کے فتوے بھی۔ اور یہ جو نماز عید غدیر ہے کہ اگرچہ مستحب، دیکھیں نماز عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ امام کے ظہور میں واجب ہے، غیبت امام میں مستحب ہے، اصل واجب ہے، اس لیے وہ جماعت سے پڑھی جاتی ہے، ورنہ مستحبی نماز کے لیے جماعت نہیں ہے۔ عید غدیر کی نماز کے لیے جماعت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور ایسی بدعت اغیار نے کی ہے، یہ غلط ہے، رانگ ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ساری امت نماز عید غدیر کو فرادہ پڑھتی تھی، اب انہوں نے اس میں ایک جماعت کا شوشہ ڈال کے تفرقہ پیدا کر دیا۔ ایسی بات ہے، لوگ دو حصوں میں ہوں گے، کچھ کہیں گے نہیں وہ صحیح، کچھ کہیں گے یہ صحیح۔ ساری امت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو جماعت سے پڑھتی تھی، انہوں نے اس کو منع کر کے تفرقہ ڈال دیا۔ یہ تفرقہ ڈالنے والے، قوم میں بٹوارا کرنے والے، لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہی دیکھیں کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہے، ائمہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ بحث اس سے نہیں ہے کہ وہ ہمارے دوست کہہ رہے ہیں اس لیے، خب آپ کے دوست ہیں، دوستی اپنی جگہ پہ ہے، خدا اس دوستی کو سلامت رکھے اور اس کو ایک دوسرے کو فائدہ اٹھانے کا بہترین ذریعہ قرار دے کہ واقعی فائدہ اٹھا سکیں۔ لیکن دوستی کی بنیاد پہ دینداری نہیں ہوتی ہے۔ جب آپ بیمار پڑتے ہو، کوئی دوست آ کے کچھ بھی کہہ دے دوا، تو آپ کھا لیں گے؟ نہیں بھائی، دوستی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علاج ڈاکٹر کرے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہ کسی دوست نے اگر دوست کے کہنے پہ دوا کھانے لگے تو پورا میڈیکل اسٹور کھانا پڑے گا، کیونکہ ہر آدمی کے پاس ایک نیا مشورہ ہوتا ہے، کس کی مانیں گے؟ اسی طریقے سے دین کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، دینداری دوستوں کے کہنے پہ نہیں ہوتی ہے، ایک پرفیکٹ اور رائٹ عالم دین کے کہنے پہ ہوتی ہے، اور وہ عالم دین بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتا ہے، احکام پروردگار آپ تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا دین کے نام پہ ملنے والی ہر چیز کو ایکسیپٹ کر لینا دینداری نہیں ہے۔ کتنے موقعوں پہ یہ غفلت کی بنیاد پہ بیوقوفی ہوتی ہے جو انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچائیں بھی، اور دوسروں کو بھی اس سے بچانے کی کوشش کریں کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں۔ خود عید غدیر سے متعلق، یہ تو اعمال کی بات ہو گئی، خود عید غدیر سے متعلق ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس مختصر سے خطبے میں صرف ایک آدھ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، ایک آدھ ہم نے پہلے بھی کہا، ولایت، اور پھر ایک حکومت ہوتی ہے جس کا تعلق ہمارے نفس سے، وہ حکومت ہمارے نفس پہ، اس حکومت کا نام ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ مولا کی ولایت مطلب یہ نہیں کہ صرف علی کی ولایت، نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے لیڈرشپ اور ولایت، اس کے پہلے کیا رسول ولی نہیں تھے؟ قرآن گواہ ہے کہ ولی تھے، اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی، نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے ولایت رسالت سے نکل کے امامت میں آ رہی ہے۔
اس لیے اتنا اہم اس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے اتنا اہم اہتمام کیا گیا ہے۔ اور ولایت کا مطلب کہیں بھی تقسیم بندی نہیں ہوتا ہے کہ حکومت کسی اور کے ہاتھ میں ہو اور دین کسی اور کے ہاتھ میں ہو۔ یہ تو بہت آسان کام تھا، اور اگر یہی چاہیے تھا رسول کو، انشاءاللہ موقع ہوا تو رات میں تفصیل سے پیش کریں گے، اشارہ کرتے ہوئے چلیں، اگر یہی خدا کو چاہیے تھا تو علی کی ولایت کے اعلان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جو لوگ علی کے دشمن تھے وہ بھی آ کے امام علی سے پوچھتے تھے، علی یہ مسئلہ حل کر دو، علی یہ بتا دو۔ حکومت کے مسائل میں امام سے مشورہ لیتے تھے، اور اتنا لیا کہ کہا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اتنا تو امام علی کے فضائل سے انکار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب بہت ساری میٹنگز ہوئی تو کہا ہاں علی اچھے ہیں، یہ فن ہے وہ فن ہے، لیکن یہ پرابلم ہے، بہانہ بنایا گیا۔ اگر ہم اس تقسیم بندی کے قائل ہوں گے تو رسول کو کسی اعلان کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جس کا دل چاہے حاکم بن جائے، لیکن جب دین کے مسئلے میں پھنسو گے تو بہرحال مجبور ہو کے آنا پڑے گا علی کے پاس۔ اس کے لیے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اعلان کیوں کیا گیا؟ اعلان اس لیے کیا گیا کہ حکومت اور دین کی حکومت، پولیٹیکل حکومت، سیاسی حکومت اور دین کے اختیار دونوں علی کے پاس ہوں۔ اس لیے کہ اگر سیاسی حکومت کسی اور کے اختیار میں چلی گئی تو دین میں تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ ولایت اس حکومت کا نام ہے کہ جس کے پاس سیاسی یعنی جو ظاہری حکومت ہوتی ہے اس کے اختیار بھی ہوں اور دین کے اختیار بھی ہوں۔ غدیر اس کا نام ہے، غدیر اس کا نام ہے، ورنہ اس کے پہلے بھی، اعلان غدیر سے پہلے بھی لوگ آ کے امام علی سے سوال کرتے تھے، تو اس کے اعلان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اس پوائنٹ کو ہم پہچانیں۔ اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 22 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے جس دن حضرت میثم تمار علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ جناب میثم کو آپ پہچانتے ہیں۔ میثم اس ذات کا نام ہے کہ جن کی زبان کٹ گئی لیکن حق بیانی نہیں چھوٹی، دار پہ چڑھائے گئے۔ میثم کا دار پہ چڑھایا جانا، میثم کی زبان کا کٹ جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت ایک صحابی رسول سے ہار گئی۔ واضح دلیل، ایک دم کلیئر دلیل ہے، کسی کو اس میں کوئی شک نہیں۔ کیونکہ دار پہ چڑھنے کے بعد بھی میثم کو اپنی تکلیف کا احساس کم تھا، حق بیانی کی ذمہ داری کا احساس زیادہ تھا۔ اور جناب میثم کے اس واقعے سے ایک بہت اہم پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے۔ آج بہت شکایت ہوتی ہے کہ صاحب فضائل پڑھے جائیں، فضائل پڑھے جائیں۔ میثم کی طرح فضائل پڑھو کہ باطلوں کو برا لگے۔ وہ فضائل پڑھنے کیا فائدہ کہ جس سے ہم کو، البتہ ایسا نہیں کہ بالکل فائدہ نہیں، لیکن وہ مکمل فائدہ نہیں۔ ہاں یہ چیزیں اصطلاحیں ہیں، یہ واقعی بولی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پکڑنے والے مکھیوں کی طرح۔ اس فضائل کے پڑھنے کا کیا فائدہ کہ جس فضائل کو پڑھ کے صرف آدھے گھنٹے واہ واہ کرنے کے بعد پھر ہم کو بھی نہ معلوم ہو کہ ہمیں کیا کرنا۔ دشمن بھی آئے تو اس کو بھی آرام سے مزہ ملے، اس کا سن کے چلا جائے۔ فضائل وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کے کردار میں تبدیلی پر، فضیلت کو انسان کے اندر انجیکٹ کر دیں، وہ فضائل ہوتے ہیں جو دشمن کو برے لگیں۔ میثم سے پوچھو فضائل کسے کہتے ہیں؟ سر تعریف فضائل ہمارے یہاں تبدیل ہو گئی، کبھی اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد آنے والی 23 ذی الحجہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جناب مسلم کے 2 یتیموں کو قتل کیا گیا۔ آج بچوں کے قاتلوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو احساس ہو جائے گا کہ وہ قاتل کتنے خونخوار تھے۔ بہت عجیب سانحہ ہے کہ خاندان رسالت کے بچے جو کہ مہمان بھی، یتیم بھی، ان کو اتنی آسانی سے قتل کر دیا جانا۔ خوب اس کے بعد کی مناسبت آنے والی 24 ذی الحجہ ہے جو خود اگلے جمعے کا دن ہے، اس لیے اس دن انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ وہ تاریخ ہے کہ جو عید مباہلہ ہے، مباہلے کی عید ہے۔ اس کے بعد ہماری مناسبات میں کافی چیزیں ہیں، 1-2 چیز پیش کرتے ہیں صرف۔ ایام اعضاء، ماہ محرم الحرام نزدیک ہے۔ محرم ایسا نہیں کہ بس آ گیا ہم منہ اٹھا کے آئے مجلس میں، نہیں، محرم ذمہ داریوں کو لے کے آتا ہے۔ امام حسین ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ علی اکبر کو ہم نے کتنی مشکلوں سے رخصت کیا تھا،
میں تو سنے نا مسائل، ہاں مولا واقعی بہت سخت تھا آپ کے لیے، علی اکبر کو رخصت کرنا بہت سخت تھا، پالنے والے گواہ رہے نا، اس کو تیری راہ میں بھیج رہے ہیں جو شکل میں، سیرت میں، گفتگو میں سب سے زیادہ تیرے رسول سے مشابہ۔ پھر پوچھیں گے بتاؤ ہم نے علی اکبر کو کس لیے قتل کی، مقتل میں بھیجا؟ کچھ تو مقصد تھا، کچھ تو ریزن تھا، وہ نتیجہ اپنے اندر ہم کو دکھا۔ ہم نے علی اکبر جیسی اتنی بڑی قربانی دی اس لیے کہ تم اپنی رسموں کو زندہ کرو، اس لیے کہ تم اپنی مجلسوں میں زیادہ پبلک کو بٹورنے کا سامان کرو، نیاز کا مقابلہ کرو، مجلسوں کا مقابلہ کرو، اس لیے ہم نے علی اکبر کو قتل کروایا۔ اور علی اکبر نہیں ہے، جناب قاسم، جناب اون، جناب محمد، جناب عباس، اصحاب کی پوری فہرست، اسیران کربلا کی چادر، قید خانہ، فاقہ، بھوک پیاس، کس لیے؟ اس لیے کہ یہ کہنے کو ہو کہ ہماری مجلس بہت اچھی تھی، ہمارے اس جملے کے لیے قیمتی شخصیات قتل ہو گئیں۔ احساس ذمہ داری ہونا چاہیے۔ محرم ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ طے کریں کہ ایام اعظم ہم کو کیسی مجلس سننی ہے۔ مارکیٹ میں ہر طرح کا سامان ہوتا ہے لیکن آپ وہ لیتے ہیں جو سب سے بہتر۔ جب اپنے بچے کو کسی اسکول میں ڈالنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون اسکول سب سے اچھا ہے، 19-20 کا بھی فاصلہ ہو تو اچھے والے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ سوز بھی لگاتے ہیں، ڈونیشن بھی دیتے ہیں، لیکن نہیں، ذرا سا بھی فرق سے سمجھوتا نہیں کریں گے، بہتر سے بہتر۔ یہ مجلسیں اسلامک لیکچر ہیں، حسینی لیکچر ہیں، تحریک حسینی کا درس ہیں۔ وہاں جائیں کہ جہاں یہ درس بہتر سے بہتر، اور اس کے لیے وہ یہ درس بہتر دے گا کہ جس نے خود درس بہتر حاصل کیا ہے۔ بغیر پڑھے انسان کیسے پڑھا سکتا ہے؟ کوئی ایسا اسکول ہے کہ جہاں پہ کہا جائے کہ ہمارے جتنے ٹیچر ہیں، ریکارڈ ہے ہمارا کہ کسی ٹیچر نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، آئیے پڑھوائیے، بہت اچھا اسکول ہے، کہیں گے آپ؟ یہ مظلومیت صرف مکتب اہل بیت اور مکتب حسین پہ ہم نے ان سے منسلک کی ہے کہ جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا وہ ہمارے ممبر پہ بیٹھ کے لیکچر دیتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ بہت اچھی مجلس ہے۔ یہ کون سا اسکول ہے کہ جہاں جاہل ٹیچر؟ ذمہ داری آپ کی، روز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا، امام حسین کو، بی بی سیدہ کو، خدا کو جواب دینا پڑے گا کہ کون اہل تھا کون نا اہل تھا۔ تو پہلے ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ ہم کو کیسی مجلسیں سننی ہے، پھر سنتے ہی فیصلہ نہ کر لیں، کیونکہ ابھی تو ٹریک چینج ہو رہا ہے نا، مزاج ادھر کا ہے، میٹر ادھر کا ہے، مشکل تو پیش آئے گی۔ لہذا غور و فکر کریں، اس میں سے اپنی ذمہ داریوں کو نکالیں، اپنے پروگرام کو منظم کریں، وقت پہ مجلس پہنچیں، وقت پہ مجلس سے واپس آئیں۔ مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری رات دوسروں کی رعایت کی جائے، مجلس کا مطلب یہ نہیں کہ پڑوسیوں کے لیے مصیبت بن جائے۔ یہ ساری پروگرامنگ کے ساتھ ہم ایام اعزاء میں داخل ہوں تاکہ ایام اعزاء تبلیغ کا ذریعہ بن جائیں۔ دوسری قومیں اگر ہماری وجہ سے ڈسٹرب ہوگا تو ہماری تبلیغ نہیں سنیں گے بلکہ اس سے متنفر ہو جائیں گے، لیکن صحیح طریقے سے پیش کیا جائے گا تو وہ آگے تبلیغ کو سنیں گے اور دین سے آشنا ہوں گے۔ آخری گفتگو اور بہت جلد بات ختم کر دیں۔ سعودیہ کا مسئلہ جس میں ہر روز مرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، 4000 سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حادثہ ہوا تھا تو بہت مختصر تعداد بتائی، 4000 سے زیادہ لوگ مر گئے۔ ہمیں بھی لگتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ حد اقل اپنی حکومت سے ہم کہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ یہ زور ڈالا جائے کہ اس حادثے کی تحقیق کی جائے، یہ اصلاً ہوا کیوں؟ کیونکہ اب جو باتیں سامنے آ رہی ہیں ان باتوں سے بہت، اور جو پہلے جو چیز فوراً سامنے آ گئی سعودی حکومت کی غلطی، اب اتنا وقت نہیں کہ اس کی پوری تحلیل کی جائے، لیکن اب اس کے بعد جب حاجیوں نے بھی واپس آنا شروع کر دیا ہے نا، انہوں نے جو آنکھوں دیکھے حالات بتائیں، حاجی پیاس سے تڑپ رہے تھے، پانی کا انتظام نہیں تھا پورے ایریے میں، مجمع کو جم، بہت ساری چیزیں ہیں، کیا کیا بتائیں۔ لہٰذا اس واقعے کی تحقیق کرائی جائے
اور غلطی بہرحال جان بوجھ کے ہے، جس کی غلطی ہو اس کے ساتھ ویسا سلوک کیا جائے، اور یہ پریشر ڈالیں کہ سعودی یہ اس مسئلے میں ثابت ہو چکا ہے کہ سعودی حکومت حج کرانے کے لائق نہیں ہے، یہ اہلیت اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے، اصلاً تو حکومت ہی کے لائق نہیں ہے، ایک دم کنفرم ہے کہ حکومت کے لائق نہیں ہے، لیکن حد اقل حج، یہ مہمان ہے تمہارے، کیسے مہمان ہیں کہ جنہوں نے اپنے سارے انتظامات کے لیے پیسہ تم کو دیا ہے، پیڈ گیسٹ ہیں، پیسہ دیا ہے انہوں نے، ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو سہولیت ملے، اس حق کے عوض میں تم ان کو موت دے رہے ہو، حج کے نام پہ یہ حیوانیت۔ لہذا انٹرنیشنل لیول پہ ایک کمیٹی ہے جو اسلامی ممالک کی کمیٹی ہے، ہماری یہ ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ حج کا انتظام اس اسلامی ممالک کی کمیٹی کے حوالے کیا جائے تاکہ بہتر طریقے سے حج ہو، حاجیوں کی جان اور مال محفوظ رہے، ان کی ناموس عزت باقی رہے، ان کے ساتھ بے دردی سے نہ پیش آیا جائے، ان کی توہین نہ کی جائے، ان کو بے عزت نہ کیا جائے، ان کو سازشوں کا شکار نہ ہونا پڑے، اور صحیح و سالم واپس آ جائے۔ بڑی بڑی شخصیتیں اس میں ضائع ہو گئی ہیں، اور یوں تو ہر آدمی اپنے گھر کے لیے شخصیت ہے، جو باپ مر گیا بھلے ہی وہ جاہل تھا، مزدور تھا، لیکن اس کے بچوں سے پوچھے کہ ان کے لیے کیا تھا، اس کی بیوی سے پوچھے کہ ان کے لیے کیا تھا۔ اگر ہماری اس کوششوں سے زبان میسم کی بات بھی ہو چکی ہے، طفلان مسلم کے عزم کی بات بھی ہو چکی ہے، ایام ازا تحریک کا موقع نزدیک بھی ہے، دیکھنا ہم میں کتنے تحریک کے جذبے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ جو مستحق نہیں ہے حق کو ان کے ہاتھ سے لے لیا جائے، اور جو اس چیز کے مستحق ہیں ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، بار اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، بار اللہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے، بار اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرمائے، بار اللہ ہمارے علماء کا راز، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔